السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیام صادق پیش کرتے ہیں قرآن کریم کے ساتھ گفتگو۔ یہ گفتگو آیت اللہ محسن قرائتی کی تفسیر نور سورہ مبارکہ عصر سے ماخوذ ہے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو ہم سب کی روزمرہ زندگی سے بہت گہرائی سے جڑا ہوا ہے، یعنی ٹائم مینجمنٹ۔ بالکل۔ اور ٹائم مینجمنٹ آج کل ایک بہت بڑا بز ورڈ بھی ہے۔ مطلب ہر کوئی پروڈکٹیوٹی کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ ہم سب کیلنڈرز بناتے ہیں، ایپس استعمال کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ وقت ہمارے کنٹرول میں ہے، ہم وقت گزار رہے ہیں۔ لیکن آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم وقت کو ایک بالکل نئے اور سچ پوچھیں تو تھوڑے سے چونکا دینے والے زاویے سے دیکھیں گے۔ جی، اور یہ زاویہ واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اوکے لیٹس انپیک دس۔ ہماری آج کی گفتگو کا محور سورہ عصر ہے، جو بظاہر تو بہت چھوٹی سورہ ہے، لیکن اس کے اندر انسانی کامیابی اور ناکامی کا پورا ایک مائنڈ سیٹ اور ایک مکمل اسٹریٹجی موجود ہے۔ آج کا ہمارا مقصد صرف معلومات لینا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ہم اپنے اس بھاگتے دوڑتے لائف سٹائل میں در حقیقت اپنا سب سے قیمتی اثاثہ کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اور میں یہاں یہ شامل کرنا چاہوں گا کہ اس سورہ کی اہمیت کا اندازہ ہم اس ایک تاریخی حقیقت سے لگا سکتے ہیں کہ ابتدائی دور اسلام میں جب مسلمان ایک دوسرے سے ملتے اور پھر رخصت ہونے لگتے تو وہ محض رسمی طور پر خدا حافظ نہیں کہتے تھے۔ اچھا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ باقاعدہ ایک دوسرے کو سورہ عصر سنا کر رخصت ہوتے تھے۔ اب ذرا اس نفسیات پر غور کریں۔ یہ کوئی رسم نہیں تھی، یہ ایک گہرا اجتماعی احساس تھا، ایک شیئرڈ اینگزائٹی تھی کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ واہ، یہ تو ایک بہت ہی طاقتور یاد دہانی ہے۔ مطلب وہ ایک دوسرے کو یاد دلاتے تھے کہ دیکھو، دھوکے میں مت رہنا، ہمارا جو اصل سرمایہ ہے نا وہ ختم ہو رہا ہے، ہم سب خسارے کے خطرے میں ہیں۔ یعنی وہ ایک دوسرے کے اندر وہ ارجنسی پیدا کرتے تھے جسے ہم آج کل کے دور میں بالکل بھول چکے ہیں۔ اچھا، اس ارجنسی کو سمجھنے کے لیے اگر ہم قرآن کے انداز بیان پر غور کریں تو ایک بہت دلچسپ چیز نظر آتی ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، قرآن نے وقت کے مختلف حصوں کی قسم کھائی ہے۔ سورہ فجر میں صبح سویرے کی قسم ہے، دن کی قسم، رات کی قسم، چاشت کے وقت کی قسم۔ لیکن یہاں اس سورہ میں خاص طور پر عصر کی قسم کھائی گئی ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ پورے دن کے اوقات میں سے صرف عصر ہی کیوں؟ اس لفظ کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اگر ہم اس لفظ عصر کی لغوی بنیادوں کو دیکھیں نا تو اس کا مطلب صرف شام کا وقت نہیں ہے۔ عربی لغت میں عصر کا اصل مطلب ہے کسی چیز کو نچوڑنا یا اس پر دباؤ ڈالنا، یعنی پریشر۔ نچوڑنا مطلب جیسے کسی چیز سے رس نکالتے ہیں؟ بالکل۔ ویسے ہی مفسرین نے اس کے کئی گہرے مفہوم بیان کیے ہیں۔ کچھ کے نزدیک یہ تاریخ انسانیت کا وہ دور ہے جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، بعض کے نزدیک یہ ظہور اسلام کا وقت ہے جب تاریکی چھٹ رہی تھی۔ صحیح۔ کچھ اسے نماز عصر کا وقت کہتے ہیں اور بعض اسے انسان کامل سے تشبیہ دیتے ہیں۔ لیکن ان سب میں جو ایک پہلو انسانی نفسیات سے سب سے زیادہ قریب ہے وہ یہی دباؤ کا تصور ہے۔ یعنی وہ پریشر جو ہم ہر وقت محسوس کرتے ہیں؟ بالکل، یہ وہ دباؤ ہے جو زندگی اور وقت ہم پر مسلسل ڈال رہے ہیں، جو ہمیں غفلت سے نکال کر حقیقت کی طرف دھکیلتا ہے۔ لیکن ذرا رکیے، ہم انسان تو فطرتاً دباؤ سے بھاگتے ہیں۔ آج کی پوری ماڈرن انڈسٹری اس بات پر کھڑی ہے کہ انسان کو دباؤ یا سٹریس سے کیسے نکالا جائے۔ یہ تو ہے۔ ہم ریلیکس ہونے کے لیے ایپس استعمال کرتے ہیں، چھٹیاں مناتے ہیں، تو کیا یہ مسلسل دباؤ ایک منفی چیز نہیں ہے؟ قرآن ایک ایسی چیز کی قسم کیوں کھا رہا ہے جس سے انسان جان چھڑانا چاہتا ہے؟ یہی تو وہ مقام ہے جہاں ہماری عام سوچ اور قرآنی حکمت میں فرق ہے۔ دباؤ بظاہر تو تکلیف دہ لگتا ہے، لیکن اگر یہ دباؤ نہ ہو تو انسان کبھی اپنی حقیقی صلاحیتوں کو پہچان ہی نہ پائے۔ اچھا، اس کی کوئی عملی مثال؟ اس کی ایک بہت سادہ سی عملی مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں ایک طالب علم کا کوئی امتحان نہیں ہے یا کسی پروفیشنل کی کوئی پروجیکٹ ڈیڈ لائن نہیں ہے، تو کیا وہ اپنی پوری صلاحیت سے کام کرے گا؟ بالکل نہیں، وہ تو سستی کا شکار ہو جائے گا، چیزوں کو کل پر ٹالے گا۔ بالکل۔ وہ جو ڈیڈ لائن کا پریشر ہے نا، وہ دراصل اس انسان کے اندر موجود بہترین چیز کو نچوڑ کر باہر لاتا ہے۔ بالکل اسی طرح زندگی کا یہ دباؤ، یہ احساس کہ وقت ختم ہو رہا ہے، انسان کو غفلت کی نیند سے جگانے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔
یہ بات تو بہت منطقی لگ رہی ہے۔ ہاں، اگر موت اور وقت کے ختم ہونے کا دباؤ نہ ہو تو انسان تو کبھی کوئی بامقصد کام کرے ہی نہ، وہ بس غفلت میں پڑا رہے۔ یعنی وقت کا کام ہمیں نچوڑنا ہے تاکہ ہمارا اصل جوہر سامنے آئے۔ لیکن اگر کوئی انسان اس دباؤ کو محسوس ہی نہ کرے اور زندگی کو یوں ہی گزرنے دے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ وہ ہے جس کا ذکر اگلی ہی آیت میں آتا ہے، ان الانسان لفی خسر۔ خسر یعنی خسارہ۔ اب عام بول چال میں تو ہم خسارہ اسے کہتے ہیں جب کسی ڈیل میں منافع نہ ہو۔ بالکل، لیکن خسر کا مطلب صرف منافع کا نہ ملنا نہیں ہے۔ خسر کا مطلب ہے آپ کے اصل سرمایہ کا کم ہو جانا، آپ کے کیپٹل کا ڈپلیٹ ہونا۔ یہاں مجھے تفسیر نور میں بیان کی گئی فخر الدین رازی کی وہ زبردست مثال یاد آ رہی ہے۔ برفروش والی مثال نا؟ جی ہاں، وہ مثال اس ساری صورتحال کو ایک تصویر کی طرح واضح کر دیتی ہے۔ انہوں نے انسان کے اس گزرتے وقت کی مثال ایک ایسے برفروش سے دی ہے جو چلچلاتے دھوپ میں بازار میں کھڑا ہے۔ واقعی یہ بہت گہری تشبیہ ہے۔ ذرا اس منظر کو تصور کریں، اس کے پاس بیچنے کے لیے صرف برف ہے۔ اگر وہ گاہک کا انتظار کرتا رہے گا اور جلدی نہیں کرے گا تو اسے منافع تو کیا ملے گا، اس کا اصل سرمایہ بھی پانی بن کر بہہ جائے گا۔ بالکل، وہ سب کچھ کھو دے گا۔ لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے، آج کے اس ڈیجیٹل دور میں ہم نے تو وقت بچانے کی بہت سی مشینیں بنا لی ہیں۔ ہم تیز سفر کرتے ہیں، ای میلز کے ذریعے سیکنڈوں میں پیغام بھیجتے ہیں۔ صحیح ہے۔ مطلب ہم تو وقت بچا رہے ہیں نا، تو پھر آج کا انسان اس برف فروش کی طرح خسارے میں کیسے ہے؟ دیکھیں، ہم نے وقت بچانے کے طریقے ضرور ایجاد کر لیے ہیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہم اس بچائے ہوئے وقت کو انویسٹ کہاں کر رہے ہیں؟ ہاں، یہ تو ہم سوچتے ہی نہیں۔ وقت بچا کر ہم اسے مزید غفلت کی چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ہماری برف کا پگھلنا نہیں رکا ہے۔ آج کا انسان اس برف فروش کی طرح ہے جو اپنی پگھلتی ہوئی برف کے پاس کھڑا ہو کر موبائل پر گیم کھیل رہا ہے یا سوشل میڈیا اسکرول کر رہا ہے۔ واہ، یہ بہت ہی ایکوریٹ تصویر کشی ہے۔ مطلب اسے لگ رہا ہے کہ وہ مصروف ہے، لیکن اس کا سرمایہ بہہ رہا ہے۔ بالکل، اور اس حوالے سے ایک اور تاریخی پس منظر بھی دیکھیں جس میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ مکہ کے کچھ بڑے سردار تھے جیسے ولید بن مغیرہ اور اسود بن شریک۔ ہاں، جو اپنے مال اور رتبے پر بہت فخر کرتے تھے۔ جی، وہ اپنی دنیاوی کامیابیوں پر فخر کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا سٹیٹس انہیں بچا لے گا۔ لیکن قرآن نے واضح کیا کہ تم کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، تمہاری زندگی کی برف پگھل رہی ہے اور موت تمہارے سارے مال کو یہیں چھوڑ دے گی۔ اگر صورتحال اتنی ہی سنگین ہے اور ہم سب اسی بازار میں کھڑے ہیں جہاں ہماری عمر کی برف ہر سیکنڈ پگھل رہی ہے، تو اگلا منطقی سوال یہ ہے کہ پھر کیا کیا جائے؟ یہی تو اصل مدعا ہے۔ مطلب اگر ہم اس برف کے پگھلنے کو روک نہیں سکتے تو ہم ایک سکسیسفل ٹرانزیکشن یا سودا کیسے کریں؟ اس سرمائے کو کہاں اور کس کے ہاتھ بیچا جائے کہ یہ مستقل نقصان کسی آبدی منافع میں بدل جائے؟ یہیں پر قرآن ہمیں ایک مکمل مارکیٹ اسٹریٹجی فراہم کرتا ہے۔ امام ہادی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا ایک بازار ہے جہاں کچھ لوگ منافع کماتے ہیں اور کچھ نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو ہم منافع کیسے کما سکتے ہیں اس بازار میں؟ اب تفسیر کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں نا کہ خدا کے ساتھ سودا کرنا ہی واحد کامیاب راستہ کیوں ہے، تو اس کی 5 بڑی وجوہات سامنے آتی ہیں۔ اچھا، 5 وجوہات؟ چلیں باری باری ان پر بات کرتے ہیں۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو خریدار ہے یعنی اللہ تعالیٰ، وہ اس کائنات کا تنہا مالک ہے۔ لیکن اگر وہ پوری کائنات کا مالک ہے اور بے نیاز ہے تو اسے ہماری اس پگھلتی ہوئی بے وقت برف کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ کیوں خریدار بنتا ہے؟ یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کا کرم اور فضل ہے۔ وہ انسان کو عزت اور وقار دینے کے لیے خریدار بنتا ہے۔ اور دوسری وجہ جو اور بھی زبردست ہے وہ یہ کہ وہ ذرے کے برابر حقیر عمل بھی خرید لیتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ یہ بات آج کی ماڈرن کارپوریٹ دنیا سے کتنی مختلف ہے۔ آج اگر ہم کسی بڑی کمپنی کے پاس اپنا کوئی چھوٹا سا یا معمولی سا آئیڈیا لے کر جائیں تو وہ تو ہمیں دروازے سے ہی واپس کر دیں گے۔ بالکل، وہ کہیں گے کہ یہ تو بہت معمولی چیز ہے، اس سے ہمارا کیا فائدہ؟ جی، لیکن خدا کے بازار میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی، حتیٰ کہ راستے سے پتھر ہٹانا یا کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی رد نہیں ہوتا۔ بالکل درست۔ اور تیسری وجہ یہ ہے
کہ وہ اس معمولی سرمایے کی قیمت بہت زیادہ دیتا ہے۔ ہماری اس چند سالوں کی فانی زندگی اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کے بدلے میں وہ ایک ایسی جنت عطا کرتا ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جہاں موت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور چوتھی وجہ کیا ہے؟ چوتھی وجہ تو آج کے انسان کے لیے سب سے بڑی تسلی ہے۔ دیکھیے، دنیا کے بازار میں انسان کو انعام تب ملتا ہے جب اس کا ٹارگٹ پورا ہو۔ جی ہاں، بالکل۔ اگر میں کسی پروجیکٹ پر مہینوں رات دن ایک کر دوں لیکن آخر میں وہ پروجیکٹ فیل ہو جائے تو میرا باس مجھے میری محنت کا بونس نہیں دے گا بلکہ الٹا مجھے نوکری سے نکال دے گا۔ ہاں، دنیا صرف رزلٹ مانگتی ہے، انسان کی نیت اور کوشش کی یہاں کوئی خاص قیمت نہیں ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ لیکن اللہ کا بازار اس سے بالکل الٹ ہے۔ وہاں صرف اور صرف انسان کی کوشش خریدی جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ یعنی اگر رزلٹ نہ بھی ملے تب بھی اجر ملے گا۔ جی، اگر انسان نے سچے دل سے حق کے لیے جد و جہد کی ہے اور بظاہر وہ دنیاوی لحاظ سے کامیاب نہیں بھی ہو سکا، تب بھی اللہ اسے اس جد و جہد کا پورا انعام دے گا۔ یہ تو بہت ہی حوصلہ افزا بات ہے۔ اور آخری یعنی پانچویں وجہ کیا ہے؟ پانچویں وجہ یہ ہے کہ وہ اس انعام کو بڑھا کر دیتا ہے، ایک نیکی کے بدلے 10 گنا، 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ۔ دنیا کی کوئی انویسٹمنٹ اسکیم ایسا مارجن نہیں دے سکتی۔ یہ پانچوں نکات واقعی یہ ثابت کرتے ہیں کہ خدا کے ساتھ سودا کرنا ہی الٹیمیٹ اسٹریٹجی ہے۔ لیکن اگر ہم آج کی سوسائٹی کے مائنڈ سیٹ کو دیکھیں تو ہم تو کسی ایسے شخص کو سمارٹ یا ذریک نہیں مانتے جو آخرت کے لیے انویسٹ کر رہا ہو۔ یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے۔ ہم تو اس کو سمارٹ کہتے ہیں جس نے کم عمر میں بہت سا مال بنا لیا ہو، جس کی سوشل میڈیا پر بڑی فالوئنگ ہو اور جو دنیاوی شہرت کی بلندیوں پر ہو۔ یہ آج کے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم نے کامیابی کی تعریف ہی بدل دی ہے۔ اسلامک کلچر میں حقیقی ذریک یا اصل سمارٹ انسان وہ ہے جو دور اندیش ہو، جو آگے کا سوچے، جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، جو یہ سوچے کہ میں اپنا وقت ان چیزوں پر کیوں لگاؤں جو کل ختم ہو جائیں گی۔ حقیقی عقل مند وہ ہے جو اپنی پگھلتی ہوئی برف کو حرص اور مال جمع کرنے کی ہوس میں نہیں بلکہ تقوی اور انصاف میں انویسٹ کرے۔ بالکل، جو یہ سمجھے کہ اصل کامیابی اس دنیا کے 4 دن کا سٹیٹس نہیں ہے بلکہ وہ زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ 100% درست۔ یہ زاویہ واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو چلیں اس کو عمل کی طرف لاتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اسے اللہ کے ساتھ یہ سودا کرنا ہے تو وہ شروع کہاں سے کرے؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ ایکشن پلان کیا ہے؟ جی، سورہ عصر اس عظیم ترین خسارے سے بچنے کے لیے 4 مرحلوں پر مشتمل ایک فارمولا دیتی ہے۔ ذرا ان 4 مرحلوں پر بات کرتے ہیں۔ یہ 4 نکات دراصل انسانیت کی نجات کا مکمل فریم ورک ہیں۔ ان میں سب سے پہلا مرحلہ ایمان ہے۔ الذین آمنوا، تفسیر بتاتی ہے کہ یہ ایمان جزوی یا ادھورا نہیں ہو سکتا۔ جزوی نہیں ہو سکتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دین کے ان حصوں کو تو خوشی سے مان لیں جو ہمارے مزاج یا مفاد کے مطابق ہوں اور باقی کو نظر انداز کر دیں۔ ایمان مکمل ہونا چاہیے، اللہ پر، اس کے نظام پر اور آخرت پر۔ یہ ایمان ایک جڑ کی طرح ہے۔ اور ظاہر ہے جب جڑ ہوگی تو ہی درخت پر پھل آئے گا، جو کہ ہمارا دوسرا مرحلہ ہے، یعنی عمل صالح۔ اور میں یہاں غور کر رہی تھی کہ قرآن نے عمل صالح نہیں کہا بلکہ عمل صالحات کہا ہے۔ یہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بات صرف ایک آدھ نیک کام کرنے کی نہیں ہو رہی۔ جی، صالحات کا مطلب ہے اچھے کاموں کا تسلسل۔ یہ ایک مستقل عمل ہے۔ یہ نہیں کہ آج انسان نے ایک غریب کی مدد کر دی اور کل وہ کسی کا حق مار رہا ہے، یا آج اس نے نماز پڑھ لی اور کل اس کا اخلاق بدترین ہو۔ یعنی مستقل مزاجی ضروری ہے۔ بالکل، انسان کو ہر میدان میں بہتری کی مسلسل کوشش کرنی ہے۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ قرآن نے پہلے ایمان پھر اپنے اعمال صالح کا ذکر کیا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح یعنی سیلف ریفارمیشن ضروری ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک خیال آتا ہے۔ جی بتائیے۔ فرض کریں کہ ایک شخص نے اپنا ایمان مضبوط کر لیا، وہ اپنے اعمال بھی مسلسل اچھے کر رہا ہے، اس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا اور نیکی کی زندگی گزارنے لگا۔
تو کیا وہ خسارے سے بچ گیا؟ کیا اس کی ذاتی اچھائی کافی نہیں ہے؟ اس کے فوراً بعد تیسرا مرحلہ تواسی بالحق یعنی دوسروں کو حق کی تلقین کرنے کا کیوں آتا ہے؟ کیونکہ انسان کسی خلا میں یا کسی محفوظ جزیرے میں اکیلا نہیں رہتا، وہ ایک معاشرے کا حصہ ہے۔ اس کی مثال بالکل ایک بحری جہاز کی طرح ہے۔ بحری جہاز کی طرح؟ وہ کیسے؟ اگر جہاز کے نچلے حصے میں کوئی شخص اپنے کیبن میں سوراخ کر رہا ہو اور اوپر والے کیبن کا شخص یہ سوچ کر چپ رہے کہ میں تو اپنا کیبن صاف رکھ رہا ہوں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، تو جب پانی بھرے گا تو جہاز کے ساتھ وہ نیک اور خاموش انسان بھی تو ڈوب جائے گا نا۔ او مائی گاڈ، یہ تو بہت ہی آئی اوپننگ مثال ہے۔ اسی لیے تواسی یعنی ایک دوسرے کو وصیت کرنا اور حق کی تلقین کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر معاشرہ تباہ ہو رہا ہے تو کل وہ تباہی ہر گھر کی دہلیز تک بھی پہنچے گی۔ انسان اکیلے خسارے سے نہیں بچ سکتا۔ لیکن سچ پوچھیں تو حق کی بات کرنا اور دوسروں کو تلقین کرنا آج کل کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بالکل آسان نہیں ہے۔ جیسے ہی انسان حق بات کہتا ہے، چاہے وہ دفتر میں ہو، دوستوں میں ہو یا سوشل میڈیا پر، اسے فوراً مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، بعض اوقات بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ یہ تو بڑا خطرے کا کام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اسی جگہ چوتھا اور آخری مرحلہ بیان کیا ہے، اور وہ ہے تواسی بالصبر۔ حق بات کہنے کے نتائج ہمیشہ فوری اور میٹھے نہیں ہوتے۔ ہاں، وہ تلخ ہوتے ہیں۔ جب انسان باطل کے خلاف کھڑا ہوگا تو طوفان تو آئیں گے۔ اس طوفان اور دباؤ میں ٹوٹنے سے بچنے کے لیے غیر معمولی استقامت چاہیے۔ اسی لیے صبر کو حق کے فوراً بعد رکھا گیا ہے، تاکہ انسان ذہنی طور پر تیار رہے کہ یہ راستہ پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ یعنی حق اور صبر کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جی، اور یہ تلقین بھی باہمی ہے، یعنی ہم سب کو مل کر ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانا ہے، ایک دوسرے کو صبر کی یاد دہانی کرانی ہے، تاکہ ہم اس سفر میں ثابت قدم رہ سکیں۔ یہ ایک کتنا خوبصورت اور مکمل سائیکل ہے۔ پہلے اپنے اندر سچا ایمان لانا، پھر اسے اپنے اعمال میں ڈھالنا، پھر اس روشنی کو معاشرے میں پھیلانا، اور جب اس عمل میں مشکلات آئیں تو مل کر صبر اور استقامت سے ان کا مقابلہ کرنا۔ بالکل، یہی وہ فریم ورک ہے جو ہمیں خسارے سے بچا سکتا ہے۔ لیکن اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بات جو تفسیر نور میں بڑی صراحت سے بیان ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہم محض اپنے زور بازو سے نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، سورہ بقرہ کی آیت کا حوالہ اس تفسیر میں موجود ہے کہ اگر خدا کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوں تو انسان ہر حال میں خسارے میں ہے۔ یعنی تکبر کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ انسان کے اندر یہ غرور نہیں آنا چاہیے کہ میں نے 4 نیک کام کر لیے ہیں یا میں معاشرے کو ٹھیک کر رہا ہوں تو میں اپنے کمال سے بچ گیا۔ سچے ایمان کی ہدایت، نیک عمل کی توفیق اور حق پر ڈٹے رہنے کا صبر، یہ سب اس خالق کے فضل کے بغیر ناممکن ہے۔ بے شک۔ ہماری کوشش ضروری ہے، لیکن نتیجہ اسی کی رحمت پر منحصر ہے۔ بالکل، اور یہ بات ہمیں عاجزی سکھاتی ہے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو نے واقعی وقت کو دیکھنے کا ہمارا پورا زاویہ بدل دیا ہے۔ وقت کو محض گھڑی کی سوئیوں کے طور پر دیکھنا اور وقت کو ایک پگھلتی ہوئی برف کے طور پر دیکھنا، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور یہی سورہ کا اصل کمال ہے کہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس منفرد کرنسی یعنی وقت کو جو صرف خرچ ہونا جانتی ہے، کیسے ابدی منافع میں تبدیل کیا جائے۔ تو آج اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم سب سننے والوں کے لیے ایک گہری سوچ، ایک لمحہ فکریہ چھوڑے جا رہے ہیں۔ آج رات جب دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد سونے کا وقت ہو تو آنکھیں بند کر کے بس ایک لمحے کے لیے ہر انسان کو خود سے یہ سوال ضرور کرنا چاہیے کہ آج کے دن جو میری زندگی کی برف پگھلی ہے، جو 24 گھنٹے میرے اصل سرمایے سے کم ہوئے ہیں، اس کے بدلے میں نے خریدا کیا ہے؟ کیا وہ قیمتی وقت بے مقصد ڈیجیٹل سکرولنگ اور غفلت کی نیند میں پانی بن کر بہہ گیا، یا اس پگھلتی برف کے بدلے کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی نیکی خریدی گئی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی؟ امید ہے یہ معلومات آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوں گی۔ دعا گو مولانا صادق عباس۔